بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج نہیں تو کل حکومت عمران سے معافی مانگے گی، ایک بڑا دعویٰ سامنے آ گیا، لیکن دوسری جانب عمران خان نے ایک معافی مانگ لی۔ وہ کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب ڈوب گیا، سیلابی پانی آ گیا اور بھارت نے پانی چھوڑا اور آبی جاریت ہو گئی، یعنی بتایا نہیں کہ کتنی مقدار میں آ رہا، راوی، ستلج، چناب سب بفر گئے، فوج طلب کر لی گئی۔ ان تمام چیزوں سے بھی آگاہ کروں گا آپ کو۔ مودی کو، یعنی مودی جو ہے، مودی بھارت کو لے بیٹھا، یہ کیا کیس ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انجینئر محمد علی برے پھنسے، یعنی معاملات بہت گڑبڑ ہو گئے، اور آخر میں بات ہوگی خان اعظم خان عمران خان نے گنڈا پور یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کو طلب کر لیا، ان کی طلبی ہو گئی، کیوں ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ ناظرین، پہلی بات کہ گزشتہ روز تینوں بہنوں کی ملاقات ہوئی 3 ماہ کے بعد عمران خان صاحب سے، بہت سے وکلاء کی بھی ہوئی اور بہت سے رفقا کی بھی ہوئی۔ ایک بڑی ملاقات تھی، اچھی ملاقات تھی، ہونی چاہیے ایسی۔ اس میں عمران خان بہت گرجے برسے۔ پہلا تو انہوں نے حکم جاری کیا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، حالانکہ پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی، پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور سیاسی کمیٹی نے 13/9 سے فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب ویٹو آ گیا عمران خان صاحب کا کہ کسی جگہ بھی الیکشن ضمنی نہیں لڑا جائے گا جہاں نااہل کر کے سیٹ خالی ہوئی ہے۔ البتہ لاہور کا NA 129 جو ہے، میاں زر کی سیٹ جو خالی ہوئی ہے، وہاں الیکشن لڑا جائے گا، اور وہی لڑیں گے جن کو سیٹ، مطلب اب حماد اظہر نے ارسلان کو جو بھانجے ہیں میاں زر کے، وہ لڑیں گے، ارسلان ظہیر۔ بہرحال ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا، یعنی پہلے ویٹو ہو رہا تھا سیاسی کمیٹی کی طرف سے، عمران خان کے ہر فیصلے کو انکار کیا جا رہا تھا، اب ہو گیا عمران خان نے ٹوٹل کہہ دیا کہ نہیں، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم نہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ایک حکم کیا، ہدایت دی کہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے، یعنی چیئرمین شپ سے بھی اور رکنیت سے بھی استعفے دے دیں، یعنی باہر آ جاؤ۔ اور اگلا مرحلہ کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں۔ بہرحال ہمارا تبصرہ اور تجزیہ تو یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تاہم اب جو عظما خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران سے معافی مانگنے والے، جو معافی منگوانے والے جو ہیں، دراصل وہ خود خوف زدہ ہیں، اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے آنے والے دن میں، مستقبل میں جلد وہ وقت آنے والا ہے جب سب کے سب عمران سے معافی مانگیں گے۔ عمران ڈٹا ہوا ہے، جبکہ ان کی دوسری بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ قید میں عمران نہیں ہے، اصل میں خوف زدہ حکومت ہے، اور حکومت جو ہے، موجودہ نظام جو ہے، وہ عمران کی قید میں ہے۔ اب اس سے آپ خود سوچ لیں کیا کہہ رہی ہیں وہ۔ دوسری، جب ان سے سوال کیا گیا، میڈیا نے کہا کہ سلمان خان سے لڑائی، سلمان اکرم راجہ سے لڑائی، تو انہوں نے کہا وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور جب سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں فی الحال نو کمنٹس، میں بات نہیں کرنا چاہتا میڈیا سے، یعنی ابھی وہ غصے میں ہیں۔ اگر ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو نقصان PTI کو ہوگا اگر وہ چھوڑ گئے، ایک بڑا نام چھوڑ گیا تو۔ حالانکہ میں نے کل آپ کو بتایا تو ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، نہ سرکاری طور پر ان کو سیکٹری مانا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک نام تو ہے ان کا، بڑے قانون دان ہیں اور بڑے شہرت یافتہ ہیں۔ لیکن اس ساری جدوجہد میں، ساری سچویشن میں، سیاسی میں، سلمان اکرم راجہ کو نقصان ہوا ہے، فائدہ انہوں نے کوئی نہیں اٹھایا۔ الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے، پھر انہوں نے پٹیشن بھی کی، کچھ بھی نہیں بنا ان کا۔ تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فری وکالت کروں گا کیونکہ میں عمران کے نظریات سے متفق ہوں۔ تو یہ معاملات یہاں تک چل رہے ہیں، لیکن
دوسری جانب انہوں نے بہت غصہ کیا KPK کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور پر کہ میں نے کہا ہے کہ باجوڑ کا آپریشن بند کراؤ، فوجیں واپس کرو، میں نے کہا اسے نہ ہونے دو، لیکن اس نے کیوں نہیں روکا ابھی تک۔ دوسری جانب ایک اور بات بھی کہ خالی یہی نہیں ہے، انہوں نے کہا وزیرستان والا مسئلہ بھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جن افغان باشندوں کو یہاں سے پاکستان حکومت نے نکالا میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ مذہبی روایات بھی ہماری نہیں، پاکستانی روایات بھی نہیں، ان کو جس طرح زبردستی نکالا گیا میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی عمران صاحب نے معافی مانگی، لیکن کس سے مانگی؟ افغان شہریوں سے، جن کو پاکستانی حکومت نے یہاں سے ملک بدر کیا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی میں واضح ثبوت موجود ہیں کہ افغان بارڈر سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ بلوچستان میں دیکھیں گزشتہ روز 45 خوارج کو مارا تھا، اور وہ لاشیں وہیں پڑی رہیں 3-4 دن، بلکہ 15 دن تک پڑی رہیں، اور ان کو گدھ اور کوے کھاتے رہے، ان کی بے حرمتی ہوتی رہی، لیکن کوئی انہیں لینے نہیں آیا۔ اب جرگے کے فیصلے کے بعد ان لاشوں کو گدھوں پہ لاد کے واپس لے گئے، کہاں دفنایا، کیسے کیا، یہ ان کی مرضی، کیا ہوا کیا نہیں، لیکن بہرحال پاکستانی افواج نے کیا، اور سب کے سب افغانی تھے 45۔ تو پھر سوچیں اس صورتحال میں، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں، میں ان سے شرمندہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پنجاب ڈوب گیا، KPK گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں طوفانی بارشیں اور جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے، سب کے سامنے، بڑے نقصانات ہوئے، سینکڑوں مر گئے، گھر تباہ ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، بستیاں گاؤں بہہ گئے پانی میں۔ اب پنجاب کی باری ہے کہ بھارت نے راوی، ستلج اور چناب سب میں پانی چھوڑ دیا، جیلم میں بھی سیلاب کی سطح اونچی ہو گئی اور جناب بھی بفر گیا، سب دریا بفرے ہوئے، اور اس کا فوج پہنچ گئی امداد کے لیے، لیکن اس کے نقصانات ہو رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو پہلے قصور، گنڈا سنگھ اور اس کے گردنوا کے جو تھے وہ سیلاب میں زدہ ہو گئے تھے، اب سیالکوٹ، ظفروال اور ان کے گردنوا اور ناروال تک جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب بھاول نگر کی طرف بھی، ادھر بھی سارے زیر آب آ گئے، تو پنجاب کا ایک وسیع علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ گیا، اور پنجاب اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ ان متاثرین کی کتنی مدد کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، کتنی جلدی کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے، کیونکہ یہ موسمی تبدیلی جو ہے یہ ہر سال ہمارا امتحان لے گی، یہ چند ماہ بعد پھر امتحان لے گی، اور یہ ایسا ہوتا رہے گا، لہٰذا اس کے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ پانی ہم نے روکنا کیسے ہے، پانی کو ہم نے اکٹھا کیسے کرنا ہے، پانی کو ہم نے سمندر تک کیسے پہنچانا ہے، اور اپنے ڈیم کیسے، ہمارے یہاں کوئی منصوبہ بندی ایسی نہیں ہو سکی جس کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت مودی جو ہے وہ بھارت کو لے ڈوبا، کیسے؟ 50% ٹیرف شروع ہو گیا، بھارت کا روپیہ بھی گر گیا، اور اس کی اسٹاک ایکسچینج بھی مندی کا شکار ہو گئی، کیونکہ اتنے بڑے ٹیرف میں بہت سے آرڈر کینسل ہو گئے، لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو بھارت کی معاشی صورتحال جو وہ گڑبڑ ہو گئی، اور مودی سرکار کے خلاف اپوزیشن نے ویسے ہی محاذ گرم کیا ہوا ہے، پکڑ دکڑ بھی حکومتیں شروع کی، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا۔ تو مودی صاحب اس وقت بہت مشکل میں، بھارت بھی بہت مشکل میں ہے، تو معاملات ان کے خاصے گڑبڑ ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی کی۔ MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ایک عمیر علی قادری صاحب آ گئے جو گجرات کے قریب کسی چھوٹی سی جگہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور جو الفاظ انہوں نے بتائے ہیں، جو الفاظ FIR میں لکھے گئے، میرے جیسا ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس کا ذکر تک نہیں کر سکتا، لہٰذا ان پر ایک مقدمہ بن گیا 295C، توہین عدالت، توہین رسالت۔ یہ بڑا مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تاحیاتی اس میں پھنس جائیں، اور اگر وہاں نہ پھنسے، کسی طریقے سے ان کی ضمانت ہو گئی، کوئی ریلیف مل گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف جو علماء اکرام نے فتوے دیے ہیں تو کوئی ان کو مار دے، یعنی ان کی زندگی خطرے میں ہے، تو یہ حفاظتی جو ہے حراست میں ہے فی الحال۔ لیکن اب جب یہ مقدمہ بن گیا تو ایک توہین رسالت کا، اور حضور کی بے حرمتی انہیں کی، ایسے الفاظ استعمال کیے، تو اس پر ان کے لیے
اور مزید سختیاں ہوں گی اور ان کی زندگی مشکل میں پھنس گئی۔ اصل میں وہ ویلاگ میں بہت زیادہ پاپولر تھے، بڑے پیسے کما رہے تھے، ان کا خیال تھا مذہبی مسلکی جو بھی انداز کا جو وہ کہیں گے وہ لوگ مانتے جائیں گے، لیکن ات خدا دا ویر، جب چیز بڑھتی ہے تو پھر پکڑا بھی جاتا ہے۔ آخری بات کرتے ہیں کہ خان نے گنڈا پور کو طلب کر لیا، گنڈا پور کو طلب کیا اور گنڈا پور کی ایک آڈیو بھی ریلیز ہو گئی۔ وہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس میں گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یہ گلی کا کتا اگر مجھے دوبارہ نظر آیا تو پھر میں اسے نبٹ لوں گا۔ وہ کس کو محاورتاً کہہ رہے ہیں، کسی شخص کو کہہ رہے ہیں یا سچ مچ کسی کتے کو کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ غصے میں تھے جہاں یہ آڈیو میں ہے۔ اب وہ بات پہنچی عمران خان تک اور عمران خان کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا، اس کو میں بلا رہا ہوں، یہ ملنے آئے، اس کو میں سمجھاؤں کہ آپریشن بند کراؤ اور گڈ طالبان کی مدد کرو اور افغانستان جو واپس بھیجے جا رہے ہیں ان کو روکو۔ بھائی کم تے گڑبڑ ہے، گل وہی ہے جو ندیم افضل چاند کہتے ہیں، اور مختاریہ کم ود گیا ہے، گل ود گئی ہے، تو گل سچ مچ بڑھ گئی ہے۔ ایک کالم استادوں کے استاد عرفان صدیقی نے لکھ دیا تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اعتراف جرم پھر معافی، پہلے کوئی اعتراف تو کرے، معافی کی بات تو پھر آئے گی، یعنی ابھی معافی دور دور تک نہیں ہے۔ 9 مئی کا پھندا گلے میں پڑے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔